بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل تھام کے، میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر۔ آج کی ویڈیو میں چند چھوٹی چھوٹی خبریں مگر اہم، تو چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ بھارتی صوبہ آسام میں ہندوؤں نے مسلمان کو شہید کر کے اس کی لاش کی بے حرمتی کی، جو اب ہندوستان میں معمول بن چکا ہے۔ ظلم کی انتہا ہے۔ گاؤں موتر پینے والی قوم انڈیا میں اپنے سوا کسی اقلیت کو برداشت کرنے پر تیار ہی نہیں۔ کسی نہ کسی بہانے مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اور پھر ان کے خلاف مقدمات بھی رپورٹ نہیں ہوتے۔ انسانی حقوق کا جھنڈا اٹھائے پوری دنیا پر دادا گیری کرنے والے امریکہ بہادر اور اس کے اتحادیوں کو مسلمانوں کی لاشیں نظر نہیں آتی اور نہ ہی بے حرمتی کرنے والے ظالم نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب ریاست کی زیر سرپرستی ہو رہا ہے۔ گجرات کا قصائی، جس نے اپنے دور میں گجرات میں بطور وزیر اعلیٰ مسلمانوں کا قتل عام کیا، گھروں کو لوٹ لیا، جہاں خواتین کی بے حرمتی کی گئی، وہاں جہاں نوجوان مسلمان دیکھا شہید کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ رکا نہیں، تاحال جاری ہے۔ کئی زندگیاں چھین لی گئیں۔ مسلمانوں کی انڈیا میں زندگیاں اجیرن کر دی گئی ہیں، مگر کسی کو دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی درندوں نے 3 کشمیریوں کو ماروائے عدالت شہید کر دیا ہے۔ یہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کی بہت بڑی مثال نہیں تو اور کیا ہے۔ ریاست کی زیر سرپرستی فوج آپریشن کے نام پر دندناتی ہوئی گھروں میں گھس جاتی ہے اور نوجوانوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور پھر ان نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ مگر ظلم کی کالی رات کی سویر ہونے والی ہے، جلد زنجیریں ٹوٹیں گی اور مقبوضہ کشمیر پر آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ کشمیریوں کی شہادتیں اور خون رائے گا نہیں جائے گا۔ مگر افسوس، دنیا مقبوضہ کشمیر پر خاموش کیوں رہتی ہے؟ صرف اسی سال 100 سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں، صرف اسی سال، اور لاتعداد معذور اور زخمی۔ افسوس ان ممالک پر، ان کی سوچ پر، ان کی پالیسی پر کہ جنہیں انڈیا کا ظلم نظر نہیں آ رہا، کہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں پر ہونے والا ظلم نظر نہیں آ رہا۔ افسوس۔ دوسری خبر بھی امریکہ اور بھارت کے متعلق ہی ہے۔ مودی کی بائیڈن سے ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوئی ہے گزشتہ دن، اور باہر سکھوں نے زبردست مظاہرہ کیا ہے۔ امریکی دورے میں نریندر مودی کی شرمندگیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وائٹ ہاؤس آمد پر کسی نے گھاس نہیں ڈالی۔ وائٹ ہاؤس میں آمد پر امریکی صدر نے نریندر مودی کا استقبال کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ لیکن دیکھیں، پھر بھی منہ اٹھائے وہ پھر رہا ہے بڑی جناب غرور کے ساتھ۔ نریندر مودی خود ہی دروازے سے اندر چلے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان جب وائٹ ہاؤس گئے تھے، تب ڈونلڈ ٹرمپ نے گیٹ پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا تھا اور خود انہیں اندر لے کر گئے تھے۔ نریندر مودی کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے کیے گئے مظالم نے ان کا پیچھا امریکہ میں بھی نہیں چھوڑا۔ بھارتی وزیر اعظم کے خلاف امریکی عدالت نے سمن جاری کر دیا
توبہ واشنگٹن کی آمد پر سکھ مظاہرین نے احتجاج شروع کر دیا ہے، جبکہ کشمیری آج سے احتجاج شروع کریں گے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تجارت کی اہمیت پر بات کی۔ امریکی صدر نے دنیا کی دونوں بڑی جمہوریتوں کے مابین بندھن کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ یہ تو ہے خبر کی حد تک کہ انہوں نے مزید بندھن کو مضبوط کرنے میں، اور حقیقت میں انہیں گھاس نہیں ڈالی گئی، انہیں بلکہ ان کے جو بڑے تھے ان کا قول یاد کروایا گیا۔ دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی قیام گاہ ہوٹل کے باہر سکھ مظاہرین نے دھرنا دیا اور خالصتان کے پرچم لہرائے۔ مودی کے خلاف خالصتان کی آزادی کے لیے نعرے بازی بھی کی گئی۔ کشمیری مودی کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آنے کے موقع پر احتجاج کریں گے اور زور و شور سے کریں گے، اور یہ میرا خیال ہے کہ بھارت کے لیے یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے، اور ان کو مسلسل ایسی ہی خبروں کا سامنا ہے۔ لیکن مودی کی حالت آپ دیکھیں کہ وہ پھر بھی کتنی ڈٹھائی کے ساتھ پھر رہا ہے۔ اب چلتے ہیں جناب آج کی اہم خبر، وزیر اعظم عمران خان کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب پر بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان بھارت کی ایک اور جنگ روکے۔ بھارتی جدید جوہری ہتھیاروں کی تیاری عدم استحکام پیدا کرنے والی روایتی صلاحیتوں کا حصول ریٹرس کو بے معنی کر سکتا ہے۔ عالمی برادری طالبان کے ساتھ بات چیت کرے۔ افغانستان کی سرزمین بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو کووڈ-19 معاشی بحران، ماحولیاتی تبدیلیوں کے خطرے کی وجہ سے درپیش خطرات جیسے تین طرفہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب تک پاکستان کووڈ کی وبا پر قابو رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ تین طرفہ چیلنج مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، جس میں پہلے نمبر پر ویکسین کی یکساں دستیابی، یعنی ہر جگہ ہر شخص کووڈ کے خلاف ویکسین لگنی چاہیے اور جتنا جلدی ممکن ہو لگنی چاہیے۔ دوسرا، ترقی پذیر ملکوں کو مناسب فنانسنگ کی سہولت لازماً ملنی چاہیے، جسے قرضوں کی جامع ترتیب نو، ODA کو حجم بڑھانے اور غیر استعمال شدہ SDR کی دوبارہ تقسیم اور SDR کا بڑا حصہ ترقی پذیر ملکوں کو الاٹ کر کے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے فنانسنگ کی سہولیات فراہم کر کے یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں سرمایہ کاری کی واضح منصوبہ بندیوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ میں تجویز کروں گا کہ سیکرٹری جنرل 2025 میں پائیدار ترقی کے اہداف SDG کے لیے سربراہ اجلاس بلائیں، جس میں پائیدار ترقی کے اہداف کا دوبارہ جائزہ لیا جائے اور ان پر عمل درآمد کے لیے کام کی رفتار تیز کی جائے۔ انہوں نے کہا ترقی پذیر ممالک کو بدعنوان حاکم اشرافیہ کی لوٹ مار کی وجہ سے امیر اور غریب ملکوں کے درمیان فرق خطرناک رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے یہاں پہ جناب خاص طور پر برطانیہ کے حوالے سے، چونکہ جتنے بھی یہ لوگ اشرافیہ لوٹ مار کرتی ہے بڑے ملکوں میں لے جاتی ہے، ان ملکوں میں لے جا کر جناب وہ استعمال کرتے ہیں پیسہ، وہ نہیں سوچتے کہ یہ کہاں سے آیا کیسے آیا، تو یہی بات اکثر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ چھوٹے ملکوں کو لوٹ کر سیاستدان ان ملکوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل کے اعلیٰ سطح کے پینل برائے مالیاتی احتساب، شفافیت اور مکمل دیانتداری، جسے فیکٹ آئی کہا جاتا ہے، نے حساب لگایا ہے کہ 7,000 ارب ڈالر کے خطیر چوری شدہ اثاثے محفوظ مالیاتی پناہ گاہوں میں چھپائے گئے ہیں۔ اس منظم چوری اور اثاثوں کی غیر قانونی منتقلی کے ترقی پذیر ملکوں پر دور رس منفی اثرات پڑتے ہیں۔ غربت کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بطور خاص جب منی لانڈرنگ کے ذریعے
माल मुल्क से बाहर ले जाया जाता है। इसके नतीजे में इन मुल्कों की करेंसी पर दबाव पड़ता है और इसकी कदर में भी कमी होती है। फैटाई पैनल ने अंदाज़ा लगाया कि हर साल 1000 अरब डॉलर तरक्की पजीर मुल्कों से निकाल लिए जाते हैं। नतीजन तलाश मुआश के लिए अमीर मुल्कों की जानब हिजरत करने वालों को एक बहुत बड़ा सलाब आएगा। जो कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ किया, वही कुछ तरक्की पजीर मुल्कों के साथ उनकी बदनवान शराफिया कर रही है। ये देखें जनाब, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेकर उन्होंने किस तरह एहसास दिलाया है कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं देख सकता हूँ कि मुस्तक़बिल करीब में एक वक्त आएगा जब अमीर मुल्कों को इन गरीब मुल्कों से मुआश के लिए बड़ी तादाद में हिजरत करने वालों को रोकने के लिए दीवारें तमीर करना पड़ जाएंगी। मुझे खौफ है कि गुर्बत के समंदर में चंद अमीर जजीरे वैसे ही एक आलमी आफत की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। जनरल असम्बली को ठोस इक़दाम करने होंगे ताकि परेशानी और अखलाकी तजादात का बहस बनने वाली सूरत हाल से उदबरा हुआ जा सके। गैर कानूनी दौलत के लिए मौजूदा इन जनतों का नाम लेकर इन्हें शर्मिंदा करने की ज़रूरत है और एक जामिया कानूनी फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाए जिससे दौलत की गैर कानूनी उड़ान को रोका और इस दौलत को वापस लुटाया जाए। उन्होंने कहा इस्लामोफोबिया एक ऐसा खौफनाक रुझान है जिसका बहुत अहम मौजू पर उन्होंने बात की है कि खौफनाक रुझान है जिसका हम सब को मिलकर मुकाबला करना है। मैं सेक्रेटरी जनरल से अपील करता हूँ कि वो इस्लामोफोबिया का तदारक करने के लिए बैनुल-अक़वामी मुकालमा शुरू कराएं। इस वक्त इस्लामोफोबिया की सबसे खौफनाक और भयानक शक्ल भारत में पंजे गाड़े हुए है। फास्ट RSS BJP हुकूमत की जानब से फैलाए गए नफरत से भरे हिंदुता नज़रियात ने भारत में बसने वाले 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ खौफ और तशद्दुद की एक लहर जारी कर रखी है। गौ माता के जियालों ने जत्थों की सूरत में मुसलमानों का कत्ल करना जारी रखा हुआ है। वक्फे से मुनज़्ज़म कत्ल आम का सिलसिला जारी है। शरीयत के इम्तियाजी कवानीन जिसका मकसद भारत को मुसलमानों से पाक करना और भारत भर में मसाजिद को शहीद करने की मुहिम और उसकी इस्लामी तारीख और विरसे को मिटाने की कोशिश जारी है। भारत ने 5 अगस्त 2019 से मुसलसल यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम शुरू कर रखे हैं। उसने 9 लाख काबज़ फौज के ज़रिए खौफ की एक लहर जारी कर रखी है। मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी लगा रखी। 13,000 कश्मीरियों को अगवा कर रखा है जिनमें से सैकड़ों को तशद्दुद का निशाना बनाया हुआ है। उसने जाली पुलिस मुकाबलों में सैकड़ों कश्मीरियों को कत्ल किया गया है। ख़वातीन से इज्तिमाई सजाएं देने की रविश अपनाई हुई है जिसमें पूरे गांव मुज़ाफ़ाती इलाके तबाह कर दिए जाते हैं। हाल ही में हमने इस हवाले से एक तफसीली डोजियर जारी किया। भारतीय कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा की जम्मू व कश्मीर के बारे में सलामती कौंसिल की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये बदकिस्मती है कि दुनिया का इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों के हवाले से रवैया मुसावियाना नहीं है। बहुत इस इजलास में अपने खिताब में उन्होंने ज़बरदस्त तकरीर की है और खुलकर उन्होंने हर मौजू पर बोले हैं, कश्मीर पर भी और दीगर मामलात पर भी। आगे उन्होंने कहा कि अक्सर बड़ी ताकतों को इलाकाई सियासी मामलात और कारोबारी मफादात मजबूर कर देते हैं कि वह अपने दोस्त ममालिक के खिलाफ वर्जियों से सिर्फ नज़र कर जाएं। ऐसे दौरे म्यार भारत के हवाले से सबसे नुमायां है। सबकी उतार के रख दी, सबकी, क्योंकि भारत बहुत बड़ी मंडी है और ख़ास तौर पर अमेरिका के बहुत मफादात है वहाँ पे, सबकी उतार के रख दी। भारतीय जुल्म जबर की हालिया मिसाल अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी के जस्द खाकी को इनके ख़ानदान से ज़बरदस्ती छीनना है और उनकी ख्वाहिश और इस्लामी रवायात के मुताबिक बाकायदा नमाज जनाजा और तदफीन नहीं होने दी गई। मैं जनरल असम्बली से कहता हूँ कि वो सैयद अली शाह गिलानी के जस्द खाकी की बाकायदा इस्लामी रवायात के मुताबिक शुदा के कब्रिस्तान में तदफीन का मुतालबा करे।
انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے دیگر ہمسایوں کی طرح بھارت کے ساتھ بھی امن کا خواہشمند ہے۔ گزشتہ فروری میں ہم نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کے 2003 کے معاہدے کا اعادہ کیا۔ امید یہ تھی کہ اس سے دلی میں حکمت عملی پر دوبارہ غور و خوض ہوگا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بی جے پی کی حکومت نے کشمیر میں مظالم کی انتہا کر دی ہے۔ اب یہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنائے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ کو روکا جائے۔ بھارت کی فوجی تیاری، جدید جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور عدم استحکام پیدا کرنے والی روایتی صلاحیتوں کا حصول دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ ڈیٹرنس کو بے معنی کر سکتا ہے۔ آخر میں افغانستان پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپ بعض سیاستدان پاکستان پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے میں چاہتا ہوں کہ سب جان لے کہ جس ملک نے افغانستان کے علاوہ سب سے زیادہ نقصان اٹھایا وہ پاکستان ہے۔ جب ہم 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ میں شامل ہوئے تو 80,000 پاکستانی مارے گئے۔ ہماری معیشت کو $150 ارب کا نقصان ہوا۔ پاکستان میں 35 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اسی کی دہائی میں افغانستان پر غیر ملکی قبضے کے خلاف جنگ میں پاکستان صف اول میں تھا۔ پاکستان اور امریکہ نے افغانستان کی آزادی کے لیے مجاہدین کو تربیت دی۔ دنیا بھر سے مجاہدین گروپوں افغان مجاہدین اور القاعدہ کو ہیرو سمجھا جاتا تھا۔ صدر رونالڈ ریگن نے 1983 میں ان کو وائٹ ہاؤس میں دعوت دی۔ ایک نیو رپورٹ کے مطابق انہوں نے ان کا موازنہ امریکہ کے بانیوں کے ساتھ کیا تھا۔ 1999 میں سوویت یونین افغانستان سے چلا گیا اور اس طرح امریکہ بھی افغانستان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پاکستان کو 50 لاکھ افغان فضاگزینوں کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ہمارے یہاں مذہبی فرقہ پرستی پھیلانے والے عسکری گروپس آ گئے جن کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا۔ بدترین صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب 1 سال بعد امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں عائد کر دی۔ اس کے بعد ایک بار پھر امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ اب امریکہ کی زیر قیادت اتحاد افغانستان پر حملہ کرنے جا رہا تھا اور پاکستان کی طرف سے لاجسٹک سپورٹس کے بغیر ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس کے بعد وہی مجاہدین جن کو ہم نے غیر ملکی قبضے کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا تھا وہ ہمارے مخالف ہو گیا، ہمیں شریک کار گردانا گیا۔ انہوں نے ہمارے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ پھر افغانستان کے ساتھ ملکہ سرحد کے قبائلی علاقے ہیں میں جو پاکستان کا جزوی طور پر خود مختار علاقہ ہے اور جہاں ہماری آزادی کے وقت سے کوئی فوج تعینات نہیں کی گئی تھی۔ ان کی افغان طالبان کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردیاں تھیں، اس لیے انہیں ان کا مذہبی نظریہ ایک ہے، بلکہ پشتون قومیت کی وجہ سے جو کہ بہت مضبوط تعلق ہے۔ پھر 30 لاکھ افغان فضا گزین اب بھی پاکستان میں ہیں۔ ان سب کی افغان طالبان کے ساتھ ہمدردی تھی، وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے۔ پہلی بار پاکستان میں عسکریت پسند طالبان آئے، انہوں نے بھی پاکستانی حکومت پر حملے کیے۔ ہماری تاریخ میں جب پہلی بار ہماری فوج قبائلی علاقوں میں گئی، جب بھی فوجی شہری علاقوں میں جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں بلا تقسیم نقصان ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بدلہ لینے کے لیے عسکریت پسندوں کی تعداد دگنی اور تگنی ہوگی۔ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ نے پاکستان میں 480 ڈرون حملے کیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈرون حملے اپنے ہدف کو درست نشانہ نہیں لگا سکتے۔ جن لوگوں کے پیارے مارے گئے انہوں نے پاکستان سے بدلہ لیا۔ 2004-2014 تک 50 مختلف عسکری گروپ پاکستان کی رہائش پر حملہ آور تھے۔ ایک وقت تھا جب میرے جیسے لوگ پریشان تھے کہ کیا ہم اس صورتحال کا کامیابی سے مقابلہ کر لیں گے۔ اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو جو کہ دنیا کی عظیم اور انتہائی منظم افواج میں سے ایک ہے، اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی بھی دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ایک ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان نیچے چلا جاتا۔ ان حالات میں ہمارے لیے کم از کم تعریف کا ایک لفظ ہی کہا جاتا، لیکن سراہنے کی بجائے تصور کریں ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہوگا جب ہم پر افغانستان کے واقعات کے حوالے سے الزام تراشی کی جاتی ہے۔ 2006 کے بعد یہ بات ہر اس فرد کے لیے واضح تھی جو افغانستان کو سمجھتا ہے، جو افغانستان کی تاریخ سے آگاہ ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہوگا۔
میں امریکہ گیا، میں نے تھنک ٹینکس کے ساتھ بات کی، میں نے اس وقت سینیٹر بائیڈن، سینیٹر جان کیری اور سینیٹر جان ریڈ سے ملاقات کی۔ مگر آج دنیا جو جاننا چاہتی ہے کہ کیوں طالبان واپس اقتدار میں آ گئے ہیں، تو اسے ایک تفصیلی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ 3 لاکھ نفوس پر مشتمل سازوسامان سے لیس افغان فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ یاد رکھے کہ افغان قوم دنیا کی بہترین قوموں میں سے ایک ہے اور اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس لمحے اس کا تفصیلی جائزہ کیا جائے گا تو دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ طالبان اقتدار میں واپس کیوں آئے۔ یہ بہت لمبی ہو جائے گی جی، ان کا بقیہ حصہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ چلو تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں آگے تک، لیکن بہت ویڈیو آج لمبی ہو گئی ہے۔ ہمارے اقتدار میں واپس یہ پاکستان کی وجہ سے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ساری عالمی برادری کو یہ سوچنا چاہیے کہ آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے۔ ہمارے پاس 2 راستے ہیں۔ اگر اس وقت ہم افغانستان کو اوپر سے پش ڈال دیں تو اگلے سال تک افغانستان کے 90% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے۔ غیر مستحکم اور بحران سے دوچار افغانستان ایک بار پھر بین الاقوامی دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن جائے گا۔ آگے جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم افغان عوام کی خاطر لازمی طور پر موجودہ حکومت کو مستحکم کریں۔ طالبان نے کیا ہوا وعدے کیے ہیں، وہ انسانی حقوق کا احترام کریں گے، وہ ایک مخلوط حکومت بنائیں گے، وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے معافی کا اعلان کیا ہے۔ اگر اب عالمی برادری ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہے تو یہ سب کے لیے کامیابی ہوگی۔ اگر دنیا نے اس سمت میں آگے بڑھنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تو امریکہ اتحاد افغانستان میں 20 سال کے دوران کی جانے والی کوشش ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ افغانستان کی سرزمین بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ میں سب پر زور دوں گا کہ یہ افغانستان کے لیے نازک وقت ہے، آپ وقت ضائع نہیں کر سکتے، وہاں امداد کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری کو اس مقصد کے لیے متحرک کرے۔ بہت زبردست تقریر کی ہے جی انہوں نے، ہر مسئلے پر انہوں نے بات کی ہے۔